سورہ سبا کا آغاز ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس میں ایک آیت مدنی ہے جس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا، اور وہ آیت ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ اس کے علاوہ تمام آیات اس سورہ مبارکہ کی مکی ہیں، ہجرت سے پہلے ان کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع، 54 آیتیں، 54 آیات اور 833 کلمات، 1512 حروف ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے، 34، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 58، 58 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ہر چیز کا مالک، خالق، حاکم اللہ تعالی ہے، اور ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے، تو وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے، اسی کی تعریف کی جائے، اسی کی ثنا بیان کی جائے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد ہے۔ یعنی جیسا دنیا میں حمد کا مستحق اللہ تعالی ہے، ویسا ہی آخرت میں بھی حمد کا مستحق وہی ہے، کیونکہ دونوں جہاں اللہ ہی کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا میں تو بندوں پر اس کی حمد و ثنا واجب ہے، بندوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، فرمانبرداری کریں، عبادت کریں، کیونکہ یہ دنیا دار التکلیف ہے، دار العمل ہے، دار الامتحان ہے۔ اور آخرت میں اہل جنت نعمتوں کے سرور اور راحتوں کی خوشی میں اللہ کی حمد کریں گے۔ احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے کہ جنتی جنت میں اس طرح اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح کریں گے جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ جس طرح ہمیں سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اس طرح بغیر مشقت کے جنتیوں کی زبان پر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کی تسبیح جاری ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، یعنی زمین کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے اللہ جانتا ہے، جیسے بارش کا پانی زمین میں داخل ہوتا ہے، زمین میں مردے داخل ہوتے ہیں، جو لوگ زمین کے اندر خزانے رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کو جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے، جیسا کہ پھول، پھل کے پودے، بیل، درخت، سبزہ، پانی کے چشمے، معدنیات، کانے، اور میدان محشر میں جب مردے زمین سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، جیسا کہ بارش آسمان سے اترتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ برف، اولے اور طرح طرح کی برکتیں اور فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، سب کو اللہ جانتا ہے۔ وما يعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، جیسے فرشتے آسمانوں میں چڑھتے ہیں، دعائیں اوپر جاتی ہیں، بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہی ہے مہربان بخشنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر بولے، لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، ہم پر قیامت نہ آئے گی۔
یعنی انہوں نے قیامت کے آنے کا انکار کیا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتأتینکم بے شک ضرور تم پر قیامت آئے گی، عالم الغیب غیب جاننے والا، یعنی میرا رب غیب کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، تو قیامت کا آنا اور اس کے قائم ہونے کا وقت بھی اللہ کے علم میں ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے۔ یعنی لوح محفوظ میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالی کا علم ازلی ابدی ہے، اللہ تعالی ہر ایک کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ عزت کی روزی سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے جنت میں ان کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی اور ان میں تعان کر کے اور ان کو شعر و سحر جادو وغیرہ بتا کر لوگوں کو ان سے روکنا چاہا، یعنی جن لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف پروپیگنڈا کر کے جھوٹے الزامات لگا کر اور جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے روکنا چاہا، اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس کا مزید بیان اسی سورت کے 5ویں رکوع میں آئے گا۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت عذاب دردناک میں سے عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے اترا، هو الحق، وہی حق ہے۔ جنہیں علم ملا ان سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور وہ توریت انجیل کے ماننے والے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہی حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور عزت والے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتاتا ہے، یعنی یہ قرآن کریم اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ مومنین اس بات کو جانتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر بولے، یعنی کافروں نے آپس میں متعجب ہو کر کہا، تعجب سے کہا، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پرزے ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو پھر تمہیں نیا بننا ہے۔ یعنی کافروں نے تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسا مرد بتائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مٹی میں پرزے پرزے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے جنون ہے۔
جو ایسی عجیب و غریب باتیں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس مقولے کا رد فرمایا کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور نہ ہی آپ کو جنون ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں باتوں سے مبرہ ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی کافر جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب ہونے کا وہ انکار کرنے والے ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمان و زمین؟ یعنی کیا وہ اندھے ہیں کہ انہوں نے آسمان و زمین کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی اور اپنے آگے پیچھے دیکھا ہی نہیں؟ جو انہیں معلوم ہوتا کہ وہ ہر طرف سے احاطے میں ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، اور زمین و آسمان کے اقطار سے، دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ رب العالمین کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے، انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے آیات الہیہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب اور انکار کے دہشت ناک جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے خوف نہ کھایا، انہیں ڈر نہ لگا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا، اتنا دہشت انگیز خطرناک انہوں نے جرم کیا، لیکن یہ جرم ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے خوف نہ کھایا اور اپنی اس حالت کا خیال کر کے نہ ڈرے۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، ان کی تکذیب اور انکار کی سزا میں، یعنی جو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے جھٹلایا، اس کی سزا میں جس طرح قارون کو دھسا دیا گیا، انہیں بھی ہم چاہیں تو دھسا دیں۔ کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے، یعنی اس نظر و فکر میں، اس سوچ میں اور اس غور و فکر میں نشانی ہے۔ جو ان باتوں پر غور کرے گا اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ ہر رجوع لانے والے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالی موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، اور جو کافر ہیں ان کو عذاب دینے پر قادر ہے۔ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ سبا کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔